السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو سفر۔ آج میں آپ کو آپ کی کتاب 8ویں جماعت کی جو ہے جان پہچان اس کا سبق نمبر 6 گارو پڑھانے جا رہی ہوں، جو آپ کی بک میں صفحہ نمبر 26 پر ہے۔ چلیں، تھوڑا سا مشکل ہے مگر آپ اگر صحیح سے سن لیں گے جو ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ گارو میگھالیہ صوبے کے ایک اہم قبائلی ذات ہے۔ گارو لوگ مزاج سے امن پسند، محنتی اور قدرت سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی گارو معاشرے کی دو اہم شخصیات ہیں، جاپا جلنپا اور سکپا بونگی پا۔ گارو معاشرہ ان دو عظیم شخصیتوں کو بڑی عقیدت سے یاد کرتا ہے۔ گارو لوگ میگھالیہ میں کیسے بس گئے، اس کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے گارو قبیلے کے بزرگ چین اور تبت کی وادیوں میں ادھر گھومتے پھرتے تھے۔ جہاں کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی وہیں ٹھہر جاتے تھے۔ جب کھانے کی قلت ہوتی تو نئی جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ یہ خانہ بدوشی والی کیفیت کب تک رہی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کھانے کی تلاش میں بھٹکنے کے علاوہ گارو قبیلے کو خراب موسم اور جنگلی جانوروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ سے گارو لوگ بہت پریشان رہتے تھے۔ انہی دنوں گارو معاشرے میں جاپا جلنپا اور سکپا بونگی پا کا جنم ہوا تھا۔ ان دونوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھا اور سمجھا۔ انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو اس حالت سے نکال کر کہیں اچھی جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ وہ انہیں خوبصورت مقام پر لے جائیں گے۔ قبیلے کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی بات مان لی۔ کہا جاتا ہے کہ جلنپا اور بونگی پا اتنے نڈر اور با اثر تھے کہ جنگلوں کے خون خوار جانور بھی ان کی آہٹ سن کر بھاگنے لگتے تھے۔ وہ خطرناک طوفانوں میں بھی صحیح راستہ اور سمت معلوم کر لیتے تھے۔ رات میں بھی انہیں اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر وہ پیش آنے والے خطرات کا اندازہ کر لیتے تھے اور اپنے قبیلے کو مصیبتوں سے بچا لیتے تھے۔ اس طرح سارے گارو ایک ساتھ مل کر ہمالیہ کی ترائی کو پار کرتے ہوئے برہم پتر ندی کی وادی کی جانب بڑھے۔ وہ اپنے سامان، گھوڑے، جانور وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ کبھی کبھی مہینوں چلتے رہتے اور کہیں کہیں برسوں ٹھہرے رہ جاتے۔ مدتوں وہ اسی طرح سفر کرتے رہے اور ہمالیہ کی وادیوں میں گھومتے رہے۔ جلنپا اور بونگی پا نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ برسوں کی تکلیف دہ سفر کے بعد گارو قبیلہ آسام کے میدانی جنگلوں میں آ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا پہلا پڑاؤ کوچ وہار کے جنگل میں پڑا۔ اس زمانے میں کوچ وہار پر آسام کے راجا کا قبضہ تھا۔ اس نے گارو قبیلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ گارو قبیلہ پہلے سے ہی امن پسند تھا۔ اس نے لڑائی کا راستہ نہیں اپنایا۔ جلنپا اور بونگی پا نے آسام کے راجا سے بات چیت کر کے انہیں سمجھایا اور راجا انہیں راستہ دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کی شادی ایک گارو لڑکی سے کروا دی گئی اور اس طرح ماحول خوشگوار ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے۔ آج کوچ وہار کا علاقہ مغربی بنگال میں شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گارو قبیلے کے کچھ لوگ کوچ وہار میں بس گئے تھے۔ آج بھی کوچ وہار اور آس پاس کے علاقے میں گارو قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ اب جلنپا اور بونگی پا نے اپنے قبیلے کو گارو پہاڑی کی وادیوں میں چلنے کی صلاح دی۔ یہ وادی بے حد خوبصورت تھی۔ یہاں کے پہاڑی جھرنے، جنگلی پھول، پھل، جڑی بوٹیاں، جانور اور پرندے ماحول کو بے حد خوبصورت بنا رہے تھے۔ زمین بھی زرخیز تھی، اس لیے انہوں نے وہیں بسنے کا فیصلہ کیا۔ آج یہ علاقہ گارو قبیلے کی اصل رہائش گاہ کا علاقہ بن گیا ہے۔ گارو قبیلہ اسے مقدس زمین مانتا ہے۔ گارو شروع سے ہی قدرت کے مختلف وسائل کی تلاش کو ہی اپنا شوق مانتے ہیں۔ جنگلوں میں گھومنا، پھل پھولوں، اناج، جڑی بوٹیوں کی تلاش کرنا، کھیتی کے لیے زرخیز زمین کی پہچان کرنا انہیں شروع سے ہی پسند رہا ہے۔ آج بھی گارو قبیلے کے لوگ اپنے روایتی ہنر کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ گارو قبیلہ اور گارو تہذیب ہندوستان کی شان ہے۔ چلیں آگے ہم اس کی مشق دیکھ لیں گے۔ اس میں الفاظ معنی ہیں، یہ پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ پھر کچھ الفاظ ہیں جن کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ معاشرہ، خونخوار، قبل مسیح، برہم پتر، رہائش، ترغیب اور مقدس۔
پھر اس کے جو سوال جواب ہیں اور جو خالی جگہ ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے اور 2 لفظ دیے ہوئے ہیں، جو صحیح لفظ ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ جیسے قبیلے کے لوگ ان کی بڑی ڈیش کرتے تھے، آپ نے اگر سبق صحیح سے سنا یا پڑھا ہے تو اس کا جواب ہے عزت۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے جلن پا اور بنگی پا نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ ڈیش بڑھنے کی ترغیب دی آگے۔ گارو تہذیب ہندوستان کی ڈیش ہے، اس میں لکھا ہوا ہے شان اور آن، تو صحیح جواب ہے شان، یہ شان لکھ لیجئے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے گارو قبیلہ اسے مقدس ڈیش مانتا ہے، تو اس میں زمین اور جگہ 2 لکھے ہوئے ہیں نا، تو زمین آئے گا اس میں، صحیح جواب اس کا زمین آپ لکھ لیجئے۔ اور آگے اس میں سبق میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ سابقہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ لفظ آئے نا با اثر اور غیر معمولی، تو جو کوئی لفظ ہوتا ہے اسے پہلے ایک لفظ جو ہے لگا کر ایک اور نیا لفظ بنایا جاتا ہے، تو وہ اسے سابقہ کہتے ہیں۔ اب ہمیں اس میں سے اور لفظ ڈھونڈ کر لکھنے ہیں 5 الفاظ، تو پہلے ہم آگے لکھ لیتے ہیں۔ جملے ہیں امن پسند، خوشگوار، خوبصورت، غیر معمولی اور رہنمائی۔ اور آپ ایسے کریں کہ پہلے ہیڈنگ ڈالیں، الفاظ معنی لکھیں۔ معاشرہ کا مطلب ہے سماج، اہم شخصیت مشہور ہستی، عقیدت عزت محبت، عظیم بڑے، وادی 2 پہاڑوں اور پہاڑیوں کے بیچ کا حصہ یعنی ویلی، گھاٹی بھی کہتے ہیں اسے۔ قلت کا مطلب ہے کمی، خانہ بدوش بنجارے ایسے قبیلے جو مستقل ایک جگہ نہیں رہتے۔ کیفیت حالت، مقام جگہ، نڈر بہادر۔ بااثر عزت والے، خونخوار لہو پینے والے، خون سے بنا ہے نا یہ اسی لیے۔ درندے مطلب آہٹ آواز، رہنمائی کرنا راستہ دکھانا، سمت طرف اور رخ۔ ترغیب اکسانا آگے بڑھانا، برسوں سالوں، صلاح مشورہ۔ زرخیز زیادہ فصل دینے والی یعنی زمین، اپجاؤ زمین۔ وسائل وسیلے کی جمع، ذرائع، اور خطرات کا ہے خطرے کی جمع۔ روایت چلن یا رسم۔ قبل مسیح ایک لفظ یہ آیا تھا، تو قبل مسیح کا مطلب ہے وہ زمانہ یعنی وہ ٹائم حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے۔ قاف کا مطلب ہے قبل اور میم کا مطلب ہے مسیح، بیفور کرسٹ۔ BC کا مطلب ہے بیفور کرسٹ۔ چلیں اب یہ جملے بنا لیتے ہیں۔ امن پسند، سکم کے باشندے بہت امن پسند ہوتے ہیں۔ خوشگوار، آج کل موسم بہت خوشگوار ہے۔ خوبصورت، مور کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کچھ بھی بنا لیں کہ گلاب ایک بہت خوبصورت پھول ہے، یا کسی شہر کے بارے میں لکھ دیں کہ وہ بہت خوبصورت شہر ہے۔ غیر معمولی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی ذہانت کی مالک تھیں۔ رہنمائی، قرآن سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اب یہ جو ہمیں سابقہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لفظ کے پہلے جو لفظ لگایا جاتا ہے اور اس کو ایک نیا لفظ بنایا جاتا ہے تو وہ سابقہ ہوتا ہے۔ اس میں جیسے تھا غیر معمولی اور با اثر، اسی طرح اگر ہم کچھ نئے لفظ بنائیں یا ڈھونڈیں تو ایک ہے لفظ با جماعت، ہم عمر، بد اندیش، بدصورت اور با وفا۔ چلیں اب سوال جواب کر لیتے ہیں۔ گارو قبیلے کے لوگ ایک مقام پر کیوں بسنا چاہتے تھے؟ گارو قبیلے کے لوگ جہاں کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ٹھہر جاتے، اس کے علاوہ انہیں یعنی قبیلے کو خراب موسم اور جنگلی جانوروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ اس پریشانی کی وجہ سے وہ ایک مقام پر بسنا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 2، آسام کے راجا نے گارو قبیلے کو آگے بڑھنے سے کیوں روک دیا تھا؟ آسام کے راجا کا کوچ وہار پر قبضہ تھا، وہ بہت سمجھدار تھا، اس نے گارو قبیلے کو آگے بڑھنے سے روکا مگر امن پسند گارو لوگوں سے لڑائی نہیں کی۔ آگے ہے سوال نمبر 3، جاپا جلن پا اور سکپا بنگی پا کے نام عقیدت سے کیوں لیے جاتے ہیں؟ مطلب ان کے لوگ ان کا نام عقیدت سے کیوں لیتے ہیں؟ جاپا جلن پا اور سکپا بنگی پا نے اپنے قبیلے کے لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھا اور تکلیف سے نجات دلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر خطرات کا اندازہ کر کے قبیلے کو بچا لیتے تھے، اس لیے ان کے نام عقیدت سے لیے جاتے ہیں۔ گارو پہاڑی کس صوبے میں واقع ہے؟ یہ چھوٹا سا ہے اس کا جواب، گارو پہاڑی میگھالیہ صوبے میں واقع ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کا آگے کا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ حافظ۔